السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے ایک روایت میں نے شیئر کی تھی، اس کو تذکرۃ القرطبی میں روایت کیا گیا ہے بحوالہ ترمذی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا علیہ السلام کہ مجھے بتاؤ کہ حور عین کو کس طرح تخلیق فرمایا گیا ہے۔ تو انہوں نے جب حور عین کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرمایا ہے، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے ہیں، پھر سب سے پہلے اللہ عز و جل نے ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کیا ہے اور اس پر پھر باقی بدن کو تعمیر کیا ہے، اور اس کی تمام تفصیلات میں آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں۔ تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ پھر حوروں کے پستانوں کے بارے میں بھی بتائیں، کیا قرآن کریم میں ان کی طرف کوئی اشارہ ملتا ہے، اور اگر ملتا ہے تو اس بارے میں کیا تفصیلات آتی؟ آئیے پہلے قرآن کریم کی وہ آیہ مبارکہ دیکھتے ہیں۔ یہ سورۃ النبا میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہم نے متقین کے لیے دراصل کامیابی ہے، اور یہی وہ متقین ہیں جن کے لیے ہم نے باغ تیار کیے ہیں، حدائق و اعنابا، جن میں طرح طرح کے میوے ہیں، اور عناب ہے وہ عنب کی جمع ہے، اور عنب جو ہے وہ انگور کو کہتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا۔ اب اس کے اندر ایک ترجمہ تو علماء نے یہ کیا ہے کہ دل بہلانے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ اترابا کو میں آپ سے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں، اور دل بہلانے والی قواعب جو ہے کیا ہے، اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ دراصل قواعب جو ہے وہ قائب کی جمع ہے، قواعب جو ہے وہ قائب کی جمع ہے، اور قائب جو ہے وہ ابھری ہوئی چھاتیوں والی عورت کو کہتے ہیں۔ اسی لیے دل بہلانے کا جو لفظ ہے، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان محظوظ ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے اس کو، تو اس لیے بعض علماء نے دل بہلانے والی نوخواستہ یعنی بالکل جوانی میں داخل ہوئی ہوئی عورت کہ جس کے اندر جوانی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں، تو اس لیے اس کو پھر علماء نے اس کی جب تفسیر بیان کی تو کہا کہ ہاں قائب سے مراد ابھری ہوئی چھاتیوں والی عورت ہے۔ اس لیے اس کو پھر انہوں نے مزید ایکسپلین کیا کہ ان کی چھاتیاں انار کی طرح ہوں گی، لٹکی ہوئی نہیں ہوں گی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیگڈ نہیں ہوں گی، بلکہ فل ہوں گی۔ تفصیل کو حادی الارواح میں بیان کیا گیا ہے۔ مزید برآں مفسرین نے اس پر اور بھی بہت کلام کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام سیوطی در منصور میں اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ قواعد کا مطلب ایسی لڑکیاں جن کے پستان ابھرے ہوئے ہوں، یعنی جواں سال لڑکیاں ہوں، اور اترابہ سے مراد وہ ہم عمر ہوں، اور اس کو اسی طرح امام طبری نے بھی تفسیر طبری میں روایت کیا ہے، اور بعض نے اس کو یوں لکھا کہ قواعب ان دوشیزاؤں کو کہتے ہیں جن کے سینے خوب ابھرے ہوئے ہوں، اور اطراب کا معنی ہم عمر اور ہم سن، یعنی کہ اس کی بھی میں آپ کو پچھلے درس میں ایکسپلینیشن دے چکا ہوں۔ ایک ایکسپلینیشن تو اس کی یہ ہے کہ یہ سب آپس میں ایک عمر کی ہوں گی، اور ایک ایکسپلینیشن اس کی یہ ہے کہ یہ اپنے شوہروں کی عمر کی ہوں گی، اور ایک ایکسپلینیشن اس کی یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو ہم جمع کر دیں تو یہ سب ایک عمر کے ہوں گے، مرد بھی اور عورتیں۔ اب اس ضمن میں علماء اس میں بعض اور تفصیلات کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو وہاں نوجوان عورتیں ہوں گی جن کی جوانی کے پستان ابھی ابھرے ہوں گے، یہ نو عمری اور سادگی معشوقوں میں اور بھی لطف تازہ کرتی ہے۔ پھر ان کی نو عمری اور نئی جوانی کے ساتھ اگر اہل جنت ان سے عمر میں کسی اور عمر میں ہو تو آپس میں ہم آہنگی نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہم عمر پیدا کرے گا کہ آپس میں ایک رغبت ہو اور ایک دوسرے سے دل لگے، اور اس طرح ایک دوسرے سے وہ محظوظ ہو، محبت ہو، پیار ہو، ایک دوسرے کو کے لیے دل کھلے۔ کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ نوجوان اگر کسی نوجوان لڑکی کسی بوڑھے مرد سے یہ لطف صحبت نہیں پا سکتی، اسی لیے جو ہے لفظ اترابہ کا جو اضافہ کیا گیا ہے تو ارشاد جو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ متقی بھی ان کے ہم سن یعنی نوجوان ہوں گے۔ تو اسی لیے اگر ایک جگہ فرمایا کہ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، یہ نوجوان ہم عمر عورتیں جن کے پستان ابھرے ہوئے ہوں گے، تو ایک جگہ یہ فرمایا، تو ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، تو ایک جگہ پھر یہ بھی فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ کہ پاکیزہ عورتیں ہوں گی۔
جو ظاہر اور باطن ہر لحاظ سے پاکیزہ ہوں گی، شکل و صورت میں بھی نہایت اعلیٰ ہوں گی اور اخلاق کے بھی بلند مرتبے پر فائز ہوں گی۔ ان کی خوبصورتی کا حال یہ ہوگا کہ جنتی عورت کا ایک دوپٹہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ جنت کی عورت کے دوپٹے کی قیمت ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی ادا نہیں کر سکتے مل کے۔ سورہ واقعہ میں بھی عروبن کا لفظ آتا ہے جس کا معنی ہے محبت کرنے والی عورت۔ ہو سکتا ہے کہ بھی دنیا میں ایسے ہوتا ہے نا، بعض عورتیں خوبصورت تو ہوتی ہیں پر خاوند سے ان کا دل نہیں لگتا، تو اس لیے فرمایا کہ وہ ایسی عورتیں نہیں ہوں گی کہ صرف خوبصورتی والی ہوں، بلکہ خوبصورتی والی بھی ہوں گی، ہم عمر بھی ہوں گی اور شدید محبت کرنے والی ہوں گی اور پاکیزہ بھی ہوں گی، اور تم بھی پاکیزہ ہوگے۔ کوئی گندی غلیظ چیز نہ ان کے ساتھ کرو گے، نہ ان سے کہو گے، نہ وہ کریں گی نہ کہیں گی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک جو مسلم شریف میں آتا ہے کہ لا یفنا شبابہ، ان کی جوانی کبھی ضائع نہ ہوگی، یعنی ہمیشہ جوان رہیں گی، اور ان کا لباس بھی کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ اب میں نے آپ سے بادل کے برسانے والی ایک روایت شیئر کی تھی جنت میں، جسے ابن ابی حاتم نے بھی روایت کیا ہے اور تفسیر کی کتابوں میں بھی آتی ہیں۔ تو ابن ابی حاتم والی روایت میں تو یہاں تک ہے کہ ان پر نعمتیں برسائیں گے وہ بادل، اور یہاں تک کہ نوجوان کنواری لڑکیاں بھی ان پر برسیں گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بس اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اسی لیے تو کہا کہ جو یہاں پر تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے، زنا سے، برائی سے بچاتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس حفاظت کا صلہ پائے گا اور دائمی صلہ پائے گا۔ اور پھر ہمیں ابو داؤد طیالاسی نے حضرت انس سے ایک روایت بھی پیش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ یعطى المؤمن فی الجنت قوت کذا و کذا من النساء، مومن کو جنت میں عورتوں کے حوالے سے ایسی ایسی قوت دی جائے گی۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا مومن کو اتنی عورتوں کی طاقت ہوگی؟ آپ نے فرمایا یعطى قوت 100، اسے 100 کی قوت دی جائے گی۔ مسند ابی داؤد طیالاسی میں آتا ہے، حدیث نمبر 2124۔ اسی طرح مسند امام احمد میں ایک اور روایت آتی ہے جس میں الفاظ کچھ اس طرح آتے ہیں کہ ان الرجل من اہل الجنت یعطى قوت 100 رجل، کہ جنت میں سے، اہل جنت میں سے جو لوگ ہوں گے نا، انہیں 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی۔ 100 سے مراد کثیر تعداد میں طاقت دی جائے گی، فی الاکل، کھانے میں، والشرب، پینے میں، والشہوت، اور شہوت میں، والجماع، اور جماع میں۔ اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا۔ اسی طرح ابو قاسم طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول، کیا جنت میں ہم اپنی عورتوں سے مقاربت کریں گے؟ فرمایا ان الرجل لا يصل في اليوم الى 100 عذراء، مرد ایک دن میں 100 کنواری دوشیزاؤں سے مقاربت کرے گا۔ تو اس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 5267، اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے۔ حافظ ابو عبداللہ مقدسی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ حدیث صحیح بخاری کی شرط کے مطابق ہے۔ چند اور تفصیلات تھیں جو علماء نے اپنی اپنی تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں جمع کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں اور برائیوں سے بچائے اور زنا سے بچائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔